آج جب مجھے جے نے اور جب آپ کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ نے مجھے یاد دلایا تھا کہ مائنورٹیز ڈے آ رہا ہے، تو فوری طور پہ میں نے کہا تھا بالکل ضرور بلانا چاہیے، کیونکہ عمران خان کسی ایک علاقے کے لیڈر نہیں، کسی ایک زبان کو بولنے والے کے لیڈر نہیں، کسی ایک عقیدے کو رکھنے والے کے لیڈر نہیں، عمران خان پورے پاکستان کے لیڈر ہیں، تو اس لیے عمران خان کا اپنی عقیدتی برادری کے ساتھ اس دن ہونا ضروری ہے۔ آج سے حقیقی آزادی چاہیے، حقیقی آزادی صرف آپ دے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، یہ آج سے 75 سال پہلے اسی دن قائد اعظم نے آئین ساز اسمبلی سے خطاب کیا، اور اس خطاب کے اندر جو ہے انہوں نے اقلیتوں کا پاکستان کے اندر جو کردار ہوگا اور ان کے جو حقوق ہوں گے اس کی یقین دہانی کرائی، اور وہ تقریر آج تک یاد کی جاتی ہے۔ وہ ایک آپ سمجھ لیں اس کو ایک چارٹر بھی ہے، لیکن شاید آپ میں سے کچھ لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ وہ جو قائد اعظم کی تقریر تھی، وہ قائد اعظم کی تقریر جو ہے وہ عکاسی کرتا ہے ہمارے عقیدے کی۔ دین اسلام کا جو سبق ہے وہ سبق ہے یہی، اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی اٹھا کر پڑھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ جہاں جہاں ان کا اثر و رسوخ رہا وہاں پر رہنے والے ہر عقیدے کے ماننے والے تمام لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی گئی، اور ہر ایک کو اپنا اپنا مذہب جو ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی اجازت ملی، ساتھ ساتھ تبلیغ بھی جاری رہی۔ اور اس کے بعد جتنی بھی مسلم حکومتیں آئیں، بڑا مشہور واقعہ ہے جس وقت یروشلم کے اوپر مسلمانوں کی قبضہ ہوا اور حضرت عمر فاروق وہاں پر پہنچے، تو وہاں بہت بڑا ایک گرجا تھا یروشلم کے اندر، تو اگلے دن انہوں نے پوچھا کہ مجھے کچھ لوگ بتا رہے ہیں کہ وہ گرجا نہیں کھلا ہوا، تو بلاؤ وہاں کے جو پادری ہیں بڑے، ان کو بلاؤ۔ تو ان کو پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، سنا گرجا بند ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی بند ہے۔ تو انہوں نے کہا کیوں بند ہے؟ تو وہ پریشان تھا، اس نے کہا جی اب تو آپ لوگوں کا قبضہ ہو گیا، اب تو مسلمانوں کی یہاں پہ حکومت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، آپ اپنا عقیدے کے اوپر پیروکار رہنا یہ آپ کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر کوئی بندش نہیں کی ہے، اور آپ آزاد ہیں، جائیں اپنا گرجا کھولیں۔ تو یہ ہمارے دین کے بھی احکامات ہیں، اس لیے یہ پاکستان کے آئین کے اندر بھی لکھا ہوا ہے۔ شاید پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس کا وہ جھنڈا جو آپ نے اٹھایا ہوا ہے، اس جھنڈے کے اندر اقلیتوں کے لیے خاص مقام ہے۔ شاید دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا جھنڈا نہیں ہے جس کے اندر یہ چیز ہو۔ لیکن آخری بات میں یہ ضرور کروں گا کہ میں خان صاحب وہ پڑھ رہا تھا جناح صاحب کی قائد اعظم کی سپیچ، تو وہ قائد اعظم کی سپیچ پڑھتے ہوئے ایک چیز نے مجھے سٹرائک کیا۔ آپ کو پتا ہے کہ قائد اعظم نے، ابھی ہمارا بھائی یہاں پہ کھڑا ہوا تھا اور اس نے کہا تھا حقیقی آزادی چاہیے، تو سنو اسی 11 ستمبر کی سپیچ کے اندر شروع کہاں سے کرتے ہیں قائد اعظم؟ وہ کہتے ہیں فرسٹ اینڈ فورموسٹ، سب سے پہلے میں آپ کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ اب آپ آزاد ہیں، اور آپ نے اپنے فیصلے آزادی سے کرنے اور آزادی کی زندگی گزارنی ہے۔ تو یہ قائد اعظم کا جو وہ خطاب تھا، اس خطاب کے اندر ہمارے لیے یہ بھی ہدایات ہیں کہ کس طریقے سے ملک کی تمام عقیدے کے رکھنے والوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، لیکن سب نے سر بلند کر کے فخر کے ساتھ، خودداری کے ساتھ، حقیقی آزادی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی 75 سال اس سپیچ کے بعد ہم بالکل اس کی دہلیز پہ پہنچ چکے ہیں، اور کون ہمیں وہاں پر لے کے جا رہا ہے؟ پاکستان زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ شکریہ، آرام سے اب آپ اپنی کرسیوں پہ بیٹھ جائیں، آرام سے بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے جے پرکاش، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی اور آپ کی ٹیم نے آج یہ اپنی عقیدت برادروں اور ان کے رہنماؤں کو یہاں بلایا، اور ہم تھوڑی خاموشی، بیٹھ جائیں۔
آگے آ کے یہاں بیٹھ جائیں کیونکہ وہ پیچھے نہیں لوگ دیکھ سکتے. آ جائیں یہاں, ادھر بٹھا جائیں. نہیں پیچھے بس یہاں بیٹھ جائیں. جی بس بیٹھ جائیں نا, وہ کیمرے لگے ہوئے ہیں. بیٹھ جائیں, بیٹھ جاؤ. تھوڑا پیچھے ہو جائے, دروازہ پیچھے ہو جائے. آرام سے. بس اب ذرا آپ نے خاموشی سے میری 10 منٹ بات سننی ہے, اور اگر آپ زیادہ خاموش ہوئے تو شاید 15 منٹ پہ پہنچ جاؤں میں. دیکھیں خاموشی, ابھی نعرے کوئی نہیں, پلیز کوئی نعرے نہیں. سب سے پہلی چیز کہ میرا جو اللہ ہے وہ رب العالمین ہے, سب انسانوں کا خدا ہے. یہ آپ نے سب نے سمجھنا ہے کہ مسلمانوں کا جو رب ہے وہ سارے انسانوں کے لیے ہے. اور دوسری چیز اس سے بھی زیادہ ضروری آپ کو سمجھنا ہے کہ ہمارے جو اللہ کے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ رحمت العالمین ہیں, وہ سارے انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے. یہ ضروری آپ کو سمجھنا ہے کیونکہ کوئی بھی ہمارا دین سمجھ ہی نہیں سکتا اگر اس کو اس چیز کی سمجھ نہ ہو کہ ہمارا رب سب انسانوں کے لیے ہے, اور جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سارے انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے. ادھر سے شروع کرتے ہیں کیونکہ یہ بڑی میں نے ساری دنیا دیکھی ہے, اور میں نے مجھے بڑے افسوس سے یہ دیکھنا ہے کہ ہر جگہ کہیں زیادہ کہیں کم, لیکن انسانوں کے خلاف صرف اس لیے نفرت کہ یا ان کا رنگ فرق ہے اور یا ان کا دین فرق ہے. اس کی وجہ سے نفرت انسانوں کے ساری دنیا میں ہے, کہیں زیادہ کہیں کم, اور کئی دور میں زیادہ اور کسی دوروں کے اندر کم, لیکن ہے ساری دنیا میں. ابھی امریکہ کے اندر میں پڑھ رہا تھا, نیو میکسیکو میں 4 مسلمانوں کو مار دیا صرف اس لیے کہ وہ مسلمان تھے, ان کو قتل کر دیا. اسلاموفوبیا جس کو ہم کہتے ہیں. تو یہ ساری دنیا کا مسئلہ ہے, لیکن جب ایک مسلمان ملک اپنے دین کے اوپر چلتا ہے, اور جب وہ یہ سمجھ آتا ہے کہ اس کا خدا سب انسانوں کا خدا ہے, اور جب اس کا جو پیغمبر آخری اللہ کے پیغمبر وہ سارے انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے, ادھر سے شروع کرتا ہے ہمارا دین. دوسری چیز, ہمارے دین کے اندر انسان برابر ہے, اور جو مدینہ کی ریاست اس کے اوپر ہم کیوں دیکھتے ہیں, کیونکہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی پہلے ریاست بنائی تھی. اب آپ سب کے لیے کہ اس ریاست میں کیا ہوا, ہمارے نبی نے ایک چارٹر سائن کیا. یہودی بھی تھے, مسیح بھی تھے, جتنے بھی انسان تھے ان کے ساتھ انہوں نے چارٹر آف مدینہ سائن کیا, جس کو کہتے ہیں میثاق مدینہ, اور اس میں سب کو برابر کے شریک
بنایا. پھر ایک چیز اور جو میں بار بار لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ہمارا دین شروع کدھر سے ہوا تھا. 4 خلیفہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے، ان میں سے 2 خلیفہ وقت عدالت میں پیش ہوئے. جو ہماری مسلمان، جو ایک بہت بڑی ہستی مسلمانوں کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، وہ عدالت میں جاتے ہیں اور ان کا کیس ہوتا ہے ایک اقلیت سے، یہودی سے. اور وہ آپ یہ سمجھیں کہ خلیفہ وقت، ہیڈ آف سٹیٹ، ایک اقلیت کے ساتھ عدالت میں جاتے ہیں. پہلے تو یہ سوچیں کہ کتنی آج دنیا میں ملک ہیں جدھر ہیڈ آف سٹیٹ ایک عام اقلیت کے ساتھ عدالت میں پریزنٹ ہوگا. کتنے دنیا میں ملک ہیں، بڑے بڑے ملک ہیں، ویسٹرن ڈیموکریسیز ہیں. آپ کو بھی تصور کر سکتے ہیں کہ ایک اقلیت کے ساتھ وہ عدالت میں پریزنٹ ہو. اور لیکن اس سے بھی آگے بات کہ وہ جو کیس ہے، وہ قاضی وہ فیصلہ خلیفہ وقت کے خلاف دے دیتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں آپ کی بیٹی کی، کیونکہ آپ کے بیٹا گواہ ہیں، ان کی میں گواہی قبول نہیں کرتا. سو کتنی دنیا کے اندر یہ ہوگا آج کل، کہ میں آج بات کر رہا ہوں 21ویں صدی میں، کہ آپ کتنے ملکوں میں یہ ہو سکتا ہے کہ ہیڈ آف سٹیٹ ایک مائنورٹی سے عدالت اس کے خلاف فیصلہ کر دے. تو یہ ادھر سے ہم شروع ہوئے تھے. ہمارے انصاف کا نظام ادھر تھا، اور اقلیت انسان برابر تھے مسلمان معاشروں میں. اور ہم ایک اور چیز پہ آتے ہیں. ابھی رائے پرکاش نے بات کی کہ جو فورسڈ کنورژنز ہیں، کہ زبردستی لوگوں کو سندھ میں خاص طور پہ کہ لڑکیوں کو زبردستی مسلمان کر لیتے ہیں. دیکھیں، قرآن کی واضح آیت ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں. یہ اللہ کا فرمان ہے. جب بھی کوئی مسلمان یہ کرتا ہے وہ اپنے دین کے خلاف جاتا ہے، وہ اللہ کے فرمان کے خلاف جاتا ہے کہ زبردستی کسی کو دین کی طرف لے آئے. جو ایمان ہے، یہ سارے سمجھے کہ اللہ قرآن کے اندر اپنے حبیب کو، جو انسان جس سے اللہ سب سے زیادہ پیار کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ اے نبی، تمہارا کام ہے صرف پیغام دینا. یہ سن لیں ذرا، میں اپنے مسلمانوں کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں. اللہ اپنے حبیب کو کہتا ہے کہ تمہارا کام ہے صرف پیغام دینا. اگر وہ دین کی طرف آتے یا نہیں آتے، یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے. یہ اللہ کے اوپر ہے کہ وہ کسی کو ہدایت دیتا یا نہیں دیتا. سو یہ آپ سب سمجھ جائیں کہ یہ جو زبردستی کسی کا خیال ہے کہ مسلمان کسی کو کرنا، یہ تو اللہ کا تحفہ ہے کہ اگر وہ کسی کو ایمان دینا چاہتا یا نہیں. تو یہ بالکل میں پوری طرح ہم اپنے دین کے اوپر چلتے ہوئے اس کی مخالفت کریں گے جو زبردستی لڑکیوں کو مسلمان کیا جاتا ہے. بس 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 اچھا، اب آ گیا ایک اور ایشو، اور وہ صرف ہماری اقلیتوں کے لیے نہیں ہے، وہ ہر پاکستان کے کمزور طبقے کے لیے ہے. دیکھیں، انصاف ہوتا کیا؟ انصاف کا مطلب ہوتا ہے کہ کمزور اور طاقتور قانون کے سامنے ایک برابر. یہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ ایک معاشرے کا جب اوپر اٹھتا ہے معاشرہ، تو معاشرہ اوپر نہیں اٹھ سکتا جب اس معاشرے میں انصاف نہ ہو. جو بھی دنیا کی تاریخ میں ملک اوپر گئے ہیں، ان کا انصاف کا نظام بہتر ہوا ہے. بلکہ ہمارے ایک بہت بڑا مسلمانوں کا عالم ابن خلدون، وہ کہتا ہے کہ میرا سارا جو تجزیہ ہے قرآن کا، اس کے بعد میں ایک نتیجے پہ آیا ہوں
کہ اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہی ایک وجہ سے ہے، انصاف قائم کرنے کے لیے۔ جانوروں کے معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا، وہ مائٹ از رائٹ ہے، جو طاقتور ہے وہ قانون سے اوپر ہے، جو کمزور ہے اس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، اس کو انصاف نہیں ملتا۔ انسانی معاشرہ ہوتا ہی تب ہے جب اس میں انسانیت ہو اور اس میں انصاف ہو۔ میں نے جب آج سے 26 سال پہلے اپنی پارٹی شروع کی تھی تو اس کا نام رکھا تھا انصاف کی تحریک۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جدوجہد میں ہم سب کو شامل ہونا چاہیے۔ میں اپنی ساری قوم کو شامل اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ہمارا ملک آگے نہیں بڑھے گا جب تک یہ انصاف نہ ہو۔ انصاف کا مطلب ہوتا ہے رائٹس، ہیومن رائٹس۔ ہیومن رائٹ کیا ہوتا ہے کہ ہر انسان کے حقوق ہوتے ہیں، چاہے وہ کمزور ہے، چاہے طاقتور، چاہے امیر یا غریب۔ جب تک معاشرے میں انصاف کی وجہ سے لوگوں کو رائٹس نہیں ملتے، ایک معاشرے کا جو پوٹینشل ہوتا ہے، معاشرے کی پرواز اوپر نہیں جا سکتی۔ مدینہ کی ریاست میں میں مثال اس لیے دیتا ہوں کہ وہاں ایسا زبردست انصاف کا نظام تھا کہ وہ لوگ جن کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی، انہوں نے چند سالوں کے اندر دنیا کی 2 سپر پاورز ان کے سامنے گھٹنے ٹیک گئی، کیونکہ انہوں نے ایسا زبردست انصاف کا نظام بنایا تھا کہ جو مسلمان بھی نہیں تھے وہ اس ریاست کا حصہ بننا چاہتے تھے، کیونکہ ان کو ان کی ریاست کا انصاف کا نظام تحفظ دیتا تھا۔ اور جب آپ کو انصاف ملتا ہے اور آپ کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے ایک نظام، تو وہ معاشرہ اوپر چلا جاتا ہے۔ تو ہماری جو جنگ ہے آج وہ ہے انصاف لینے کے لیے، اور جو ہمارے ملک میں جدوجہد ہے وہ ایک چھوٹے سے ٹولے کی ہے کے خلاف ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ایلیٹ کیپچر۔ ایک چھوٹا سا ٹولہ جو ملک کے اوپر حاوی ہوا ہے، وہ چوری کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں قانون کے نیچے، مجھے اے نہ رو دو۔ مل کے وہ سارے اپنی چوری، اربوں روپے کی چوری معاف کروا لیتے ہیں، جبکہ غریب آدمی چھوٹی سی ہزاروں کی چوری میں جیلوں میں پھنستا ہے اور جیلوں کے اندر کوئی پوچھتا نہیں ہے اس کو۔ طاقتور چوری کرتا ہے قانون سے اوپر، اس کو ہاتھ نہیں لگتا۔ کمزور جب بیچارہ، اس کو کوئی حفاظت نہیں کرتا قانون۔ یہ ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے۔ اور یہ جو رائٹس کی موومنٹ ہے، انصاف کا مطلب رائٹس کی موومنٹ، یہ چل رہی ہے، اور یہی ہے حقیقی آزادی کی تحریک۔ حقیقی آزادی، حقیقی آزادی، بس حقیقی آزادی تب ملتی ہے جب ایک ملک کا انصاف کا نظام لوگوں کو آزاد کر دیتا ہے۔ ابھی حال ہی میں دیکھیں، ایک اس کو ARY کا نیوز ایڈیٹر، سوچیں نیوز ایڈیٹر کے گھر میں، عماد یوسف کے گھر میں صبح کے 2 بجے پولیس گھس جاتی ہے۔ اب بس سنو ذرا، رات کے 2 بجے ایک نیوز ایڈیٹر کے گھر پہ پولیس گھس جاتی ہے اور اس کو اٹھا کے لے جاتی ہے، اور اس کی بیٹی، وہ کہتے ہیں بیٹی شوق میں تھی کہ کون کس گھر کے اندر اس طرح کا کوئی آ کے کسی کو اٹھا کے لے جائے، کسی مہذب معاشرے میں نہیں ایسے ہوتا۔ ابھی وہ شہباز گل کے ڈرائیور کی بیوی کو اٹھا لیا، اس کی چھوٹی سی بیٹی، کوئی فکر نہیں کی کہ وہ بیچاری اس کے اوپر کیا گزرے گی۔ ایک منٹ سنیں، بات یہ ہے کہ جب ایک ملک کے اندر انصاف کا نظام نہیں چل رہا ہوتا، وہ لوگوں کی حفاظت نہیں کرتا، طاقتور جو مرضی کر لیتا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جنگل کا قانون۔ یہ ہے ہم سب کی سٹرگل۔ میں انشاءاللہ پرسوں 13 تاریخ کو لاہور کے اندر ہاکی سٹیڈیم میں پاکستان کی حقیقی آزادی کا ہم جلسہ بھی کریں گے، جشن بھی بنائیں گے،
اور اپنی قوم کو بتائیں گے کہ حقیقی آزادی لیتے کیسے ہیں، حقیقی آزادی ہوتی کیا ہے۔ قائد اعظم آپ سب کو پتا ہے یا پتا نہیں کہ قائد اعظم نے جب اپنی سیاست شروع کی تھی تو ان کو ہندو مسلم امبیسڈر سمجھا جاتا تھا، یونٹی امبیسڈر، کہ وہ ہندو اور مسلم کو اکٹھا کریں گے۔ یہ یاد رکھیں کہ قائد اعظم کی جو شروع کی سیاست تھی ان کی کوشش تھی کہ ہندو مسلم مل کے انگریزوں سے آزادی لیں، انگریزوں سے آزاد ہوں۔ اور پھر کیا ہوا؟ ان کو آہستہ آہستہ یہ خوف آنا شروع ہو گیا کہ وہاں ایسے لوگ تھے، وہ جو کانگریس کے اندر ایسے لوگ تھے جو کہ صرف یہ دیکھ رہے تھے کہ وہ سب کے لیے، اقلیتوں کے لیے آزادی نہیں چاہ رہے تھے، وہ صرف ہندوؤں کے لیے آزادی چاہ رہے تھے۔ ادھر اختلاف ہوا ان کا، وہ چاہتے تھے کہ سارے ہندوستان کے لوگوں کو آزاد ہو، تو ان کو خوف آنا شروع ہو گیا کہ انگریز کی غلامی کے بعد ہم ہندو کی غلامی میں چلے جائیں گے۔ اس لیے انہوں نے آزادی کی سٹرگل کی تھی اور پاکستان بنانا ہے تھا، اس لیے پاکستان موومنٹ میں شرکت کیے تھے۔ ہم بھی اپنے ملک کے اندر، یہ ہمارا جو ملک بنا ہے، ہم یہ سب کے لیے ہے، اس میں ہم ساری اقلیتوں کو برابر کے شہری سمجھتے ہیں، اور اس لیے پاکستان بنا تھا۔ اگر ہندوستان میں قائد اعظم کو یہ ہو جاتا کہ ہم برابر کے شہری رہیں گے تو وہ تو شروع میں کانگریس کا حصہ تھے۔ اس لیے آج پاکستان میں جب ہم پرسوں اپنی حقیقی آزادی کا جشن بنائیں گے تو ہم اپنی ساری اقلیتوں کو بھی پیغام دیں گے کہ آپ پاکستان میں برابر کے شہری ہیں، آپ کے حقوق ہم حفاظت کریں گے، ہم ان کو تحفظ دیں گے۔ میں آپ کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں 11 اگست میں آنے کا۔ پاکستان زندہ باد۔